گناہ جو ہے وہ انسان کو خدا سے دور لے کر جاتا ہے. خدا گناہگار سے تو پیار کرتا ہے لیکن گناہ سے کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے. اس لیے میری بہن میرے بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا سنی جائے, خدا آپ کو اپنا ہاتھ بڑھا کر بچائے, تو پھر سب سے پہلے آپ کو ایک ہی کام کرنے کی ضرورت ہے, گناہ سے توبہ کریں, گناہ کو چھوڑ دیں. کیونکہ مثال اس کا 28 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا, لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی. اس لیے میری بہن میرے بھائی سب سے پہلے اپنے گناہ کو چھوڑیں, گناہ کی زندگی کو چھوڑیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, گناہ جو ہے وہ آنکھوں کے راستے انسان کے دل میں, اس کے بدن میں کیا کر جاتا ہے؟ سرایت کر جاتا ہے, اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اور یہ باغ عدن میں ہوا تھا. جو جدائی پیدا ہو گئی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پیدائش 3 باب سارے گھر جا کے اس کو پورے چیپٹر کو پڑھتے بلکہ جانتے ہیں ہم اس کلام کو. جب باغ عدن میں خدا نے ہمارے باپ آدم کو بنایا, ماں ہوا کو وہاں رکھا, تو خدا ان کے ساتھ ٹھنڈے وقت میں آ کر باتیں کرتا تھا. لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی. نافرمانی جو ہے یہ بھی وہ گناہ, سب سے بڑا گناہ یہی ہے نافرمانی. انہوں نے کیا نافرمانی کی کہ خدا نے کہا اس درخت کا پھل نہیں کھانا, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کھا لیا. یہ آپ کو شارٹ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنے ٹاپک پر رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے جب وہ خدا کی نافرمانی کی, ان سے گناہ ہو گیا, تو پھر ان کو پتا چلا کہ ہم کیا ہیں؟ ننگے ہیں. اب دیکھیں گناہ جو ہے وہ انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ ننگا کر دیتا ہے. انسان کی کوئی عزت ہی نہیں رہتی اور وہ اپنے آپ کو خدا سے چھپا رہے ہیں. اور خدا نے کہا آدم تو کہاں ہے؟ اس نے خدا میں ننگا ہوں. خدا نے کہا تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے میں نے اس کا پھل کھا لیا لیکن میں نے نہیں کھایا, یہ جو ساتھی تو نے دیا اس نے مجھے کھلا دیا. وہ کہتی ہے مجھے ابلیس نے گمراہ کر لیا, اس نے مجھے کھلا دیا. ہم اپنا گناہ نہیں مانتے, لیکن مثال کی کتاب میں لکھا جو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس کو ترک کرتا تھا خدا کی رحمت ہوگی. اس لیے میری بہن جب ان سے یہ گناہ ہو گیا تو آگے ان کو سزا کیا ملی؟ جدائی پیدا ہو گئی اور ان کو خدا کے باغ سے, باغ عدن سے کیا کر دیا گیا؟ باہر نکال دیا گیا. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے, جب ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر میرے اور آپ کے یسوع کے درمیان وہ جدائی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں. لکھا ہے کہ تمہارے گناہوں نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان میں جدائی پیدا کر دیا ہے. میری بہن میرے بھائی اگر آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں, گناہوں کو چھوڑیں. اور میری بہن میرے بھائی آگے جا کے دیکھیں, آپ پیدائش 4 باب اس کی 7ویں آیت خاص کر پڑھ کے دیکھیں. جب قائن نے ہابل کو قتل کر دیا تو ان سے بھی گناہ ہو گیا, لیکن ہوا کیسے اس سے؟ اب دیکھیں دونوں جو ہے خدا کے حضور ہدیہ لے کر گئے, شکر گزاری لے کر گئے, لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی قائن کی. ہابل کے ہدیے کو خدا نے کیا کیا؟ منظور کیا, اس کو قبول کیا اور اس کو برکت دی. اور قائن جو ہے اس کا منہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے. خدا نے اس سے کہا کہ تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا؟ 7ویں آیت پڑھ کے دیکھے. کیا اگر تو بھلا کرے, اگر تو نیکی کرے تو تیرا بھلا نہ ہوگا, لیکن اگر تو بھلا نہ کرے گا تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے, لیکن تو کیا کر اس پر غالب آ. میری بہن میرے بھائی خدا نے بڑا خوبصورت راستہ بتا دیا. حالانکہ خدا کو پتا تھا کہ اس کے باپ نے گناہ کیا ہے, یہ بھی گناہ کرے گا, لیکن خدا نے اس کے گناہ کرنے سے پہلے, اس کے بھائی کو قتل کرنے سے پہلے خدا نے اس نے کہا کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا تیرا بھلا نہ ہوگا؟ اگر تو نیکی کرے تو بھلا نہ ہوگا. 7ویں پڑھ کے اس نے کہا گناہ جو ہے وہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے, تیرا مشتاق ہے, لیکن تو اس پر کیا کر غالب آ. آج بھی میری بہن میرے بھائی ہم نے گناہ پر غالب آنا ہے, اور غالب آ کیسے سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں بائبل میں سے, خدا کے کلام میں سے. ہم دیکھیں رومیو 3 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا, اس میں میں بھی ہوں. لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے کیا ہے؟ محروم ہے. لیکن 24 آیت میں لکھا ہے لیکن اس کے بیٹے یسوع کا لہو اور اس کی مخلصی کے وسیلہ سے ہم سب مفت میں کیا ٹھہرتے ہیں؟ راست باز. یسوع کے لہو کو اپنے اوپر لے, یسوع کو لہو کو مانگے کہ یسوع تو اپنے لہو سے مجھے دھو کر کیا کر تو پاک اور صاف. ابھی بھائی بڑا خوبصورت گیت گا رہے تھے, جدوں دی میں یسوع دے نال یاری لائی او دے لہو دے وچ میں تاری لائی. یسوع کے لہو کے اندر ڈوب جائے, کہیں یسوع تیرا لہو جو ہے وہی مجھے دھو کر تمام گناہوں سے پاک اور صاف کرتا ہے. یہ خدا کے کلام میں پہلا
यूहन्ना का खत उसका पहला बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, उसके बेटे यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से धोकर पाक और साफ करता है।